الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مغفرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا صلاة مرة محبة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما كان الله ليطلعكم على غيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بعد از حمد و ثنا نہایت واجب احترام جمیع السامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر کروڑا احسان ہوا کہ اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے نبی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور احسان در احسان یہ ہے کہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جس کی مثل اور جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں عرفہ ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں۔ آپ سردار انبیاء ہیں، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگا، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے امتی ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالی سے طلب فرمایا۔ تو حضور کی عظمت اور شان ہے۔ آج ہم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس وصف پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اور اس کے بعد تک کا تمام علم عطا فرمایا، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم اس کے اوپر کچھ کلام کریں، سب سے پہلے درست عقیدہ اہل سنت سماعت کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے عقیدے کی درست معرفت حاصل نہیں کرتے، اس کا درست علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کبھی ہم سے کوئی بد مذہب، کوئی بد باطن ٹکراتا ہے اور وہ ہمارے عقیدے کو اپنے انداز میں کچھ چیزوں کی اضافت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس پر چند ایک آیت یا پھر حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہے، اور چونکہ اسلام کا منبع قرآن و حدیث ہے اور ہم صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو نتیجے میں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو یا تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ ہم بالکل ہی دائرہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ان تمام خساروں سے بچنے کا جو واحد حل ہے وہ علم ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے کی درست معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر اگر ہم سے کوئی ایسا شخص ملاقات کرتا ہے جو ہمیں کسی بھی اعتبار سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ اہل سنت و جماعت کی معاذ اللہ غلط ترجمانی کرے تو ہم فوراً اس شخص کو پہچان لیں
کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اپنے عقیدے کی درست معرفت حاصل کیے ہوئے ہوں، اور جب تک ہم ایسا نہ کریں تو پھر چور اور ڈاکو ہمارے ایمان پر اسی طرح ڈاکے ڈالتے رہیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو اہل سنت علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی درست معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس عقیدے میں چند نکات ہیں جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمایا۔ اب جب کوئی چیز عطائی ہوتی ہے تو یہاں سے شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم تو ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، لیکن حضور کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو خالق اور مخلوق، دینے والے اور لینے والے کے فرق نے یہاں سے شرک کی بالکل نفی فرما دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو حضور کا علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، یعنی اس کی حد ہے، وہ ایک لمٹ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، لامتناہی ہے، تو یہاں سے بھی شرک کی جڑیں بالکل کٹ جاتی ہیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ حادث کے مقابل آتا ہے قدیم۔ قدیم وہ شے ہے جو ہمیشہ سے ہو، جیسے کہ اللہ کی ذات، اللہ کا علم، اس کی تمام صفات، جبکہ حضور کا علم حادث ہے، یعنی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، پہلے نہیں تھا پھر آیا۔ تو جو چیز حادث ہوتی ہے تو یہاں سے بھی شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو علم عطا فرمایا وہ حادث ہے، اور حادث کے لیے فنا ممکن ہے، یعنی جو چیز حادث ہوتی ہے وہ چیز فانی بھی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی فنا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں۔ اب یہ بات کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ ضحیٰ میں فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اے نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی آنے والی ہر ساعت کو پچھلی سے بہتر بنا دیا ہے، یعنی گویا ہر گزرتا لمحہ آپ کے اوصاف اور آپ کی جو انعامات ہم نے آپ پر فرمائے اس میں ترقی ہی ترقی ہے، وہاں تنزلی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اگر اس بات کو مانیں کہ حضور کا علم کبھی واپس لے لیا جائے تو پھر یہ تنزلی ہے یا ترقی ہے؟ تنزلی ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کی پچھلی سے بہتر ہے، تو گویا اس میں تنزلی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو جب رب نے فرما دیا کہ ہر آنے والی ساعت بہتر ہے تو بہتر ہے۔ تین باتیں ہوئی۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہوگا اور بعد تک کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے علم کے طور پر عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک بات کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضور کی وہ جو احادیثیں ملتی ہیں کہ جی جہاں پر حضور نے فرمایا لا ادری، حضور سے کوئی سوال ہوا تو حضور نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، تو پھر ان احادیث کا کیا کریں؟ اور آپ سے جب لوگ ٹکرائیں گے تو آپ کے سامنے یہی حدیثیں پیش کریں کہ آپ کہتے ہیں جی حضور کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر یہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ لا ادری، یہ کیوں فرمایا؟ پتہ تھا تو بتایا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں عقیدہ اہل سنت میں یہ بات بھی شامل ہے اور بڑی خاص ہے۔ ہم اس بات کو ذکر نہیں کرتے اس لیے جو ہے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، لیکن بتدریج عطا فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ علم بڑھتا رہا یہاں تک کہ تکمیل قرآن، یعنی جو نزول قرآن کا دور تھا وہ مکمل ہوا اور اللہ نے حضور کو تمام علوم کے خزانے عطا فرما دیے۔ تو جو حضور کا علم ہے وہ بتدریج ہے، ایک دم سے نہیں ہے کہ جی یہاں پر نبوت ملی اور وہاں سارا علم حاصل ہو گیا، نہیں، بلکہ بتدریج جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا حضور کے علم میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ تکمیل قرآن ہوئی اور وہاں حضور کے علوم کی بھی تکمیل ہو گئی۔
سب سے اہم بات کہ ہمارا دعویٰ تکمیل قرآن کے بعد کا ہے کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہو گیا، تکمیل قرآن سے پہلے کا نہیں ہے۔ تو ابھی جتنی احادیث آپ کو ملتی ہیں جس میں حضور نے لا ادری فرمایا، وہ ساری احادیث تکمیل قرآن سے پہلے کی ہیں، لہٰذا بطور دلیل اگر اسے پیش کر بھی دیا جائے تو ہمارے عقیدے پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں لگتی۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ علم غیب بیان فرمایا۔ آپ یہاں آنے سے پہلے اگر اس کو نہیں جانتے تھے، کوئی شخص آپ سے ملتا اور اس عقیدے کے متعلق پوچھتا تو آپ کہتے جی مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ اب آپ یہاں آ گئے، آپ نے جان لیا، اب آپ کسی اور مجلس میں جاتے ہیں اور وہی شخص آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اپنے عقیدے کے بارے میں، تو مجھے بتائیں اب اس کا دعویٰ، اب اس کی دلیل قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ یہاں آنے سے پہلے کی کر رہا ہے۔ آپ یہاں پر آ کر اس علم کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اب اس عقیدے کے متعلق معلومات حاصل ہو چکی۔ تو جب معلومات حاصل ہو چکی تو جو پہلے والی ملاقات تھی اب وہ بطور دلیل یہاں پر پیش کی جا سکتی نہیں ہے۔ تو وہ تمام احادیث کی جس میں حضور نے لا ادری فرمایا وہ ساری کی ساری تکمیل قرآن سے پہلے کی ہے، اور تکمیل قرآن سے پہلے کا تو اہل سنت کا دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں تکمیل قرآن کے بعد کا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نزول قرآن کو مکمل فرمایا تو تمام غیوب کے خزانے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جب اتنا معاملہ ہو گیا تو اب فرق بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور حضور کا علم دعویٰ کیا جاتا ہے جی یہ سنی حضرات جو ہیں وہ اللہ اور رسول اللہ کے علم کو برابر کر دیتے ہیں۔ تو نہیں جی ہم برابر نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر بتائے، یا جو حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب نسبت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اگر بالفرض صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے اگر حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ہم 7 سمندر مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کے مقابل حضور کا علم ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں 7 سمندر اور کہاں ایک قطرہ، تو فرمایا وہ قطرہ بھی نہیں ہے، اتنا قلیل علم اللہ کے مقابل۔ لیکن جب بات مخلوق کی آئے گی تو فرمایا تمام مخلوق کا علم ایک ہو جائے، اس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، مومنین بھی آ گئے، الغرض تمام عقول رکھنے والے بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے، ان تمام کا علم ایک طرف ہے، حضور کا علم ایک ذرہ بھی نہیں۔ گویا جتنا حضور کا علم ہے اس کے مقابل اس تمام مخلوق کا علم ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہے مخلوق سے حضور کی نسبت اور ایک ہے حضور سے رب تعالیٰ کے علم کی نسبت، یہ فرق واضح ہو گیا کہ اللہ کا علم 7 سمندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قطرہ بھی نہیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم مخلوق کے ساتھ موازنہ کریں تو تمام مخلوق کا علم ایک طرف اور حضور کے علم کا فقط ایک ذرہ، تو یہ نسبت ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہے گا، تو یہاں پر شرک کی وجہ سے جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب جو حضور کے علم کو رب تعالیٰ کے برابر بتائے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص حضور کے علم کی مطلقاً نفی کرے کہ جی حضور کو تو علم تھا ہی نہیں، حضور کو علم غیب بالکل ہی نہیں تھا، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں جو بعض باتیں مانے اور بعض نہ مانے کہ جی حضور کو یہ ساری باتیں تو پتہ تھیں، یہ والی باتیں نہیں پتہ تھیں، اس طرح کی کوئی بات کرے تو ایسا شخص بہرحال کافر تو نہیں ہے لیکن گمراہ ہے، بددین ہے۔ ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس گندگی میں وہ سنا ہوا ہے ہمارے کپڑے بھی آلودہ ہو جائیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت حضور کے علم غیب کے حوالے سے آپ نے سماعت کر لیا، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہم نے بات کی، دعویٰ تو کر دیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اب ثابت بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو بات ہوئی عقیدہ بیان کر دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو دینی پڑے گی، تو اب دلیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں دلائل ذکر کروں، قرآن و حدیث کے حوالے پیش کروں، آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اس مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرض کریں کہ یہاں پر ایک باکس رکھا ہوا ہے، ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اور اس ڈبے کے اندر کھیر بنانے کا 5 کلو کھیر بنانے کا تمام تر سامان موجود ہے، یہاں تک کہ
دودھ چینی وغیرہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ چولہا بھی موجود ہے اور جو ہے وہ گیس سلنڈر بھی موجود ہے، ہر چیز الغرض 5 کلو کھیر کو بنانے کے لیے جس چیز کی حاجت ہے وہ سب کا سب اس ڈبے میں موجود ہے۔ اب اگر یہ ڈبہ اٹھا کر میں آپ کے سپرد کر دوں کہ جی یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تو کیا میرا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کے پاس 5 کلو کھیر بنانے کا تمام سامان موجود ہے؟ درست ہوگا؟ بالکل درست ہوگا۔ حالانکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو اس ڈبے میں موجود ہے، لیکن کیونکہ اب اس ڈبے کی ملکیت آپ کی ہو گئی تو وہ سامان آپ کی طرف منسوب ہو گیا، گویا آپ اس تمام سامان کے مالک ہو گئے۔ مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب میں دلائل پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 89، سورہ نحل آیت نمبر 89 کیا فرما رہا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ کس طرح فرمائی؟ کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اب ہر چیز میں سب کچھ آ گیا، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، لوح محفوظ بھی آ گیا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ کہ جس پر شروع دن سے لے کر قیامت تک اور بعد تک کے تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا اس قرآن کے اندر ہر شے کا بیان ہے، بات واضح ہو گئی۔ اگلی آیت، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ ہر شے شامل ہے تو لوح محفوظ بھی شامل ہے۔ اب لوح محفوظ کیا ہے؟ تو اللہ پھر قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 53، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، گویا ہر چیز کا بیان اس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ آگے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 12، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ہر شے کو شمار فرما دیا، ہر شے کو شامل کر دیا، ہر شے کو لکھ دیا۔ اگلی آیت سورہ انعام آیت نمبر 59، اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کے اندھیریوں میں ہر دانہ، ہر ذرہ، اگرچہ وہ خشک ہو یا تر ہو، چاہے وہ خشک ہو یا پھر وہ تر ہو، ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو گویا لوح محفوظ کیا ہے؟ کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور قرآن کیا ہے؟ کہ جس میں ہر چیز کو شامل کر دیا۔ تو گویا لوح محفوظ کا علم بھی اس قرآن میں شامل فرما دیا۔ اور اس قرآن کو نازل کس پہ فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کیونکہ قرآن کا تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا، اور قرآن تمام تر چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس میں لوح محفوظ بھی شامل ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تکمیل قرآن ہوئی تو اللہ نے آپ کو تمام علوم کی کنجیاں عطا فرما دی۔ تو بات بالکل واضح اور سیدھی ہے، مثال میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی۔ تو جب حضور کو قرآن حاصل ہو گیا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو قرآن سے باہر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی کھو جائے تو میں قرآن میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اس سے وہ موتی تراش کے نکالے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی کھوتی ہے تو میں قرآن میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو گویا اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن کو اللہ نے حضور پر نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام تر علوم عطا ہو گئے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے چند احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں احوال بتانا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ بیان فرماتے رہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے گئے کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، پھر جس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا۔ تو گویا حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ظاہری زندگی میں قیامت تک کے احوال بیان فرما دیے، یہاں تک کہ جو جنت میں جانے والے تھے ان کا بھی بتا دیا، جو دوزخ میں جانے والے تھے ان کا بھی بتا دیا۔ تو یہ حضور کا علم تھا نا جو حضور نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھائی، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں احوال بتانا شروع کیے، پھر ظہر کا وقت ہوا،
نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آ گئے، پھر بیان کرنا شروع کیا، پھر عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اس روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے تمام احوال بیان فرما دیے، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، پھر جس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ حضور نے تو بیان فرما دیا، تو یہ حضور کا علم غیب تھا جو حضور بیان فرما رہے تھے۔ اور ایک روایت مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو سامنے کر دیا، دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا، اور پھر ہوا یہ کہ میں نے اس کی طرف اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ طبرانی کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کر دیے گئے، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کر دیے گئے، یعنی قیامت تک جو کوئی امتی پیدا ہوگا، جو کچھ وہ اعمال کرنے والا ہے، گویا اچھے ہوں یا برے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اعمال مجھ پر پیش کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس درجے کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ کچھ دلیل کی باتیں ہو گئیں، آپ کے سامنے عقیدہ بھی رکھ دیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا اثبات بھی کر دیا، اور جو غیر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کی بھی نفی کر دی۔ نہ ہم حضور کے علم کو اللہ کے برابر جانتے ہیں معاذ اللہ، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا جو دعویٰ علم ہے وہ تکمیل قرآن سے پہلے ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ تکمیل قرآن کے بعد ہے۔ تو جو لا ادری والی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب پہلے کی ہیں، بعد کا اس میں کوئی عمل نہیں۔ اب آئیے ذرا محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سامان اکٹھا کریں، جنگ کے لیے سامان اکٹھا کریں۔ فرمایا کہ ہم نے سامان اکٹھا کیا، یہاں تک کہ کثیر سامان جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ پھر ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سامان کی حفاظت کے لیے تعینات فرما دیا کہ جی رات میں آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا لبیک، آپ حفاظت کے لیے مامور ہو گئے۔ اب کیا ہوا، ایک شخص آیا، اس شخص نے کہا، چوری کرنے لگا اس سامان کو خاموشی کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لی، کہا جی کیا کرتے ہو، مسلمانوں کا سامان چراتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے معافی تلافی کی، کہا حضور غریب ہوں، حضور غریب ہوں، مجبور ہوں، بچے بھوکے ہیں، اس وجہ سے مجبوراً چوری کر رہا ہوں، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی کچھ کہا نہیں ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ بتایا نہیں ہے، حضور پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چوروں کا کیا ہوا؟ یہ ہے حضور کا علم۔ جو سمجھنا چاہے تو کھلے دلائل موجود ہیں، بخاری کی بہت باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں بخاری میں یہ حدیثیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ واضح حدیث ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بیان نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے سوال پوچھا تو کوئی تعجب نہیں ہوا، ان کو تعجب نہیں ہوا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھا بیچارہ، ترس آ گیا، مجبوری میں چوری کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت جھوٹا ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص بہت جھوٹا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا کہ آج تو میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا آج تمہارے پاس۔ تو انہوں نے کہا اب تو یہ آ جائے۔ تو رات ہوئی، پھر آپ موجود ہیں، پھر آ گیا، پھر چوری کرنے لگا، پھر پکڑ لیا۔ کہا کہ کل میں نے تمہیں معاف کیا، تم پھر آج آ گئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اس نے معافی تلافی کی کہ حضور مجبور ہوں، آپ کو پھر ترس آ گیا، کہا اب نہیں آنا، پھر چھوڑ دیا۔ اگلے روز پھر پہنچے، حضور پھر مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور میں نے پھر بخش دیا اس کو، کہا وہ بہت جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ پھر تیسرا دن ہوا، وہ پھر آ گیا، پھر پکڑ لیا، کہا تم کیا کرتے ہو بھائی، 2 دفعہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں، اب تیسری دفعہ تم آ رہے ہو، تمہیں خوف نہیں ہے؟ اس نے پھر معافی تلافی کی۔ آپ نے فرمایا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حضور کے سامنے لے کے جاؤں گا۔ کہا مجھے حضور کے سامنے نہ لے کے جاؤ، میں تمہیں ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں جو تمہیں فائدہ بھی دے گی۔ کیا بھائی؟ فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ
مسلط فرمائے گا جو ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان کو تمہارے قریب آنے نہیں دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی بات پسند آئی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے روز حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، پھر بات لیکن اس نے ایسی بتا دی کہ میں مجبوراً اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی۔ پھر اس نے ذکر کر دی حضور کے سامنے کہ جی آیت الکرسی پڑھ دیا کرو وغیرہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ تو جھوٹا ہے لیکن بات بڑی پتہ کی کر کے گیا، بندہ جھوٹا ہے لیکن بات بڑی پتہ کی کر کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ ہے حضور کا علم۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں پتہ چلی، ایک حضور کا علم، بتایا کچھ نہیں ہے، حضور جان رہے ہیں۔ دوسری بات کہ رات کو ہم بڑے گارڈ رکھتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ فقط آیت الکرسی پڑھ کے بندہ سو جائے تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور دیگر برائیوں سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گزر رہے تھے کہ حضور خچر پر سوار تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا اور وہ جو خچر تھا جس پر حضور بیٹھے ہوئے تھے اس نے ہلانا شروع کر دیا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خچر سے اترے، آپ نے ٹہنی لی، دو حصے کیے، دونوں قبروں پر لگا دیے، وہ خچر خاموش ہو گیا، دعا فرمائی۔ تو راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں وہ دو گناہ گار لوگوں کی ہیں، اور گناہ ان کے بہت بڑے نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے دعا کی ہے، یہ ٹینیاں لگا دی ہیں، یہ ٹینیاں تسبیحاں کریں گی، اللہ کی ذکر میں مشغول رہیں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ ان پر سے عذاب ڈال دے گا۔ حضور نے دعا فرما دی۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس خچر پر حضور سوار ہیں وہ خچر بھی جو ہے وہ قبر کے اندر مردوں پر ہونے والے عذاب کو دیکھ کر ہننا رہا ہے، تو پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا ہے؟ تو حضور نے دعا فرمائی۔ اب قبر کے اندر کا اب یہاں پر بھی توجہ طلب بات ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دو مردے ہیں، گناہ کوئی بڑا نہیں ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا۔ مجھے بتائیں جو قضائے حاجت کے معاملات ہیں کوئی میدان میں تو کرتا نہیں ہے، چھپ کر تنہائی میں کرنے والا کام ہے۔ اس طرح غیبتیں بھی جو انسان کرتا ہے وہ بھی دیکھ کے کرتا ہے کہ کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو دونوں وہ عمل تھے جو غیبت میں کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ حضور چھپ کر کیے ہوئے اعمال کی بھی خبر دے رہے ہیں جو قبر کے اندر جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہے حضور کا علم۔ سمجھنا چاہیں تو سب کچھ موجود ہے، اور نہ سمجھنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے رکھ دیا، زمین کو میرے سامنے رکھ دیا، اور میں اس کل کائنات میں ہونے والے معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ حضور کھڑے آگے فرمایا، المعجم الصغیر میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العزت نے اپنی ایک جھلک دکھائی، اپنی ایک تجلی عطا فرمائی۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، مشہور ہے، دلیل دینے کی حاجت نہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ تجلی دیکھی اس کے بعد سے میری بینائی کا عالم یہ تھا کہ میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کہ دن کے اجالے میں دیکھتا تھا۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک تجلی دیکھی تو اس کی نظروں کا عالم یہ ہے، تو اللہ رب العزت نے جن کو بلا حجاب اپنا دیدار کروایا معراج کے روز، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اور نظر کا عالم کیا ہوگا؟ تو بات سمجھنے کی ہے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضاء کی، کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میرے سرکار کو بے حجاب دیدار بخشا، بے حجاب زیارت بخشی۔ اور مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ کتاب ہے احمد بن حنبل کی، آپ اس میں حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، خوبصورت صورت میں دیکھا ہے، اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ تو جو رب تعالیٰ کو براہ راست دیکھ کر آ رہے ہیں تو پھر ان کی نظر اور علم کا عالم کیا ہوگا۔ پھر بخاری کی حدیث ہے کہ جنگ معطا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، جنگ معطا کے مقام پر ہو رہی ہے، آپ مدینے میں موجود ہیں، حضرت زید کو بلایا، قافلہ جا رہا ہے، فرمایا جھنڈا حضرت زید کو عطا فرما دیا۔ جب حضرت زید کو جھنڈا دیا تو کہا کہ جھنڈا آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اگر آپ شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا جعفر طیار لیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں چلے جائے گا، اور پھر آپ جس کو مناسب سمجھیں اس تک پہنچا دیجیے گا۔ صحابہ اپنے مشورے سے معاملہ ہو گیا، جنگ معطا کی طرف روانہ ہو گئے، حضور مدینے میں موجود ہیں، صحابہ ارد جمع ہیں، جنگ کے لیے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، حضور واعظ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا کہ میرا زید شہید ہو گیا، موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، حضور مدینے میں موجود ہیں، خبر موتا کی دے رہے ہیں، کہا زید شہید ہو گیا، اب علم جو ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، حضور پھر آپ دیدہ ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اب علم جو ہے عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر حضور آپ دیدہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ بن رواح بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب علم جو ہے وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خالد بن ولید کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ فتح ہو گئی، قافلے واپس لوٹے، جب واپس لوٹے تو جب واپس لوٹتے وہ اپنے احوال بیان کرتے، جب وہ بیان کرنے لگے تو صحابہ نے فرمایا کہ رہنے دو، تم نہ بیان کرو، ہم بیان فرما دیں کہ تم نے جنگ میں کیا کیا کیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا حضور نے ممبر پر بیٹھ کر تمہارے جنگ میں ہونے والے تمام احوال کی خبر ہمیں دی ہے، صحابہ فرماتے ہیں۔ اور اس پر مزید اضافہ کرتے ہیں امام نبوی، یہ فرماتے ہیں یہ جو معاملہ کیا واپس آ کر یہ جو معاملہ ہوا، تو امام نبوی نے ان الفاظوں کو مزید اس میں کوٹ کیا، تو یہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے کہ سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور امام اہل سنت بولے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً ہمارے حال پر مطلع ہیں، جب حال پر مطلع ہیں تو پھر ہمیں بھی عمل کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بدعمالیوں سے، ہمارے گناہوں سے حضور کو تکلیف کتنی پہنچتی ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ عقیدے کی بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، لیکن جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر عمل بھی عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب حضور کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں تو پھر حضور تو امتیوں کی بخشش کے لیے کس قدر حریص ہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ سارے امتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ جب حضور کے سامنے پیش ہوں تو حضور خوش ہو، غمگین ہو۔ اگر ہم حضور کو غمگین کریں تو پھر اللہ ہم سے راضی نہیں ہو سکے۔ تو جب حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو نیک بنانا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً ہمارے حال پر مطلع ہیں، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حضور سے شفاعت کروانی ہے، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، تو جب یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ حضور ہمارے حال پر مطلع ہیں تو پھر یقیناً حضور روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جی حضور کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، تو معاذ اللہ اگر اس دن حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو معلوم ہی نہیں، تو پھر وہ کہاں منہ چھپائیں گے؟ وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ تو آخری سہارا ہیں مومنین کے لیے، وہ آخری سہارا ہیں، وہ آخری امید ہیں۔ اگر ہم ان کی بھی نفی کر دیں تو پھر پیچھے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج بدل مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا تو اپنا عقیدہ درست رکھیے اور نیک عمل کرتے رہیے۔ حضور کی سیرت پر جب ہم اچھے انداز میں عمل پیرا ہو جائیں گے، حضور کی تعلیمات کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے، حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحت پر جب ہم عمل کریں گے، حضور کے فیصلے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، جن چیز سے بچنے کی تلقین کی ہے اس چیز سے بچیں گے، تو پھر ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائیں گے اور روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو پھر عالم یہ ہوگا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں، وہ عظیم نعمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی نعمت کے متعلق فرما دے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی رحمت کے ملنے کا، اپنے رب کی نعمت ملنے کا خوب چرچا کرو۔ تو جب خوب چرچا کرنا ہے تو پھر خوب چرچا کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ میلاد بھی منانے ہیں، محافل بھی سجانی ہے، اور حضور کو تحفے بھی پیش کرنے ہیں۔ اب تحفہ کیا دیں حضور کو؟ بھائی تحفہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخص کو اس کے لائق دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو اور اسے آپ بوڑھوں والا تحفہ دیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بوڑھا آدمی ہو اور اسے آپ کھلونے پیش کر دیں، تو وہ اس کو وہ تحفہ پسند نہیں آئے گا۔ تو جب حضور کا ہمیں میلاد منانا ہے، حضور کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، تو پھر حضور کو تحفہ وہ دینا ہے جو حضور کو پسند آئے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو ہم نے حضور کا میلاد اس انداز میں بنانا ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، تعمر کرنی ہے، دنیا کے تمام کام رہ جائیں لیکن نماز باجماعت ہماری طرف ہونی چاہیے نہیں۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس ربیع الاول شریف پر حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پیش کریں تو یقیناً حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بس آخر میں کلام وہی کہ اپنے عقیدے کا علم جو ہے وہ لازمی سیکھیں۔ عقیدے کا علم سیکھنا بےحد ضروری ہے۔ یہ وہ عمارت، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمامی انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی آپس میں۔ تو یہ چاروں عمل کرنے ہیں تو پھر خسارے والوں سے باہر آ جائیں گے، ورنہ پھر خسارے میں نہیں۔ تو عقیدہ بنیاد ہے جس پر اعمال کی عمارت قائم ہے، جس کو مزین کیا گیا ہے حق کی تلقین سے، اور جس کی حفاظت کی گئی ہے صبر سے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو عقیدے کی درستگی ضروری ہے، اور عقیدے کی درستگی کو درست رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سنیوں میں پیدا فرما دیا۔ ہمارے والدین سنی تھے، ہمیں سنی عقائد کے ساتھ اس دنیا میں محبوب بھیج دیا، ہمیں پیدا کر دیا، لیکن اب ان عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ ہم کیسے کریں گے؟ اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ جان کر سمجھ کر۔ عقیدہ آپ نے حضور کے غیب کے حوالے سے سن لیا، تو اب چند باتیں ہیں۔ اب اگر ہم مطلق حضور کے ان کا دعویٰ کریں گے تو بہت ساری اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جب بالکل اس کرائے میں آ کر درست عقیدے میں بیان کریں گے تو پھر اعتراض کرنے والے کو کوئی راہ حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں مسلک اہل سنت مسلک حق کا ہے۔ اس کے مخالف جتنے مذہب بھی ہیں، جتنے مسلک بھی ہیں، وہ چند منٹ بھی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کو درست انداز میں پڑھیں، امام اہل سنت کی تعلیمات کو صحیح انداز میں جانیں اور اس مسلک کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام باطل قوتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس علم کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو کوئی بھی نفی والی باتیں کرے ان سب افراد سے ہمیں